السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، آج کے اس محفل اور مجلس کے اندر اللہ رب العزت کی صفات، اللہ جل جلالہ کی بڑائی کا تذکرہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے کھڑا کر دیا۔ آسمانوں کے پیدا کرنے اور کھڑا کرنے میں کسی سے مدد نہیں لی، اور نہ وہ اللہ کسی کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے بڑے بڑے پہاڑوں کو پیدا فرمایا۔ ہر پہاڑ میں مختلف قسم کے معدنیات، جمادات اور نباتات پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے بڑے بڑے سمندروں کو پیدا فرمایا ہے، اور ہر سمندر میں مختلف قسم کے بڑے بڑے جانور پیدا کیے، بڑی بڑی مخلوقات پیدا فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے پانی کے اوپر زمین کو پھیلا دیا، اور اس زمین کے اندر مختلف قسم کی مخلوقات پیدا فرمائی ہے۔ زمین سے غلے، پھل اور سبزیاں اگانے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے سورج، چاند اور ستاروں سیاروں کا نظام چلایا۔ سورج، چاند، سیارے روزانہ مشرق سے طلوع ہوتے ہیں اور مغرب میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے غروب ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے ہوا کو پیدا فرمایا ہے۔ ہوا اللہ تعالیٰ کے حکم سے تیز یا سست چلتی ہے، اور اس ہوا کے بغیر کوئی بھی مخلوق زمین کے اوپر زندہ نہیں رہ سکتی۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تمام مخلوقات کو بغیر کسی نمونہ کے پیدا کیا۔ اس کی پہلے کوئی شکل نہیں تھی، کوئی صورت نہیں تھی، کوئی نمونہ نہیں تھا، پہلے کوئی چیز نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کو وجود عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغیر ماں باپ کے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے حضرت حوا علیہ السلام کو بغیر ماں کے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ میں حفاظت فرمائی اور نمرود کو مچھر کے ذریعے سے ہلاک کیا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرما کر دشمن ہی کے گھر میں پالنے کا انتظام فرمایا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ ماں کی گود میں لوٹایا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے دریا میں راستے بنائے اور فرعون کو اسی دریا کے اندر غرق کر دیا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے قارون کو زمین کے اندر دسایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عزت بخشی۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے ابرہہ کے لشکر کو پرندوں کے ذریعے سے ہلاک کر دیا اور بیت اللہ شریف کی حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی قوم کے مطالبے کے مطابق ایک بڑی چٹان سے گابن اٹھنی پیدا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے نکال کر مصر کے تخت پر بٹھایا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے حضرت عزیر علیہ السلام اور ان کے گدے کو 100 سال کے گزرنے کے بعد دوبارہ زندہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے بنی اسرائیل کے 6 لاکھ انسانوں کو بغیر کھیتی باڑی کرنے کے 40 سال تک من و سلوہ کھلایا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے اصحاب کہف کو 309 سال بغیر کھانے پینے کے زندہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ کے اندر زندہ رکھا۔
اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے بڑا اژدہا بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے فرعون کے جادوگروں کو ایمان نصیب فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے بدر کے مقام پر 313 صحابہ کو 1000 کافروں پر فتح عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے مریم علیہ السلام کو بے موسم کے پھل کھلائے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پر چھری پھیرنے کے باوجود حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے حضور علیہ السلام اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غار کے اندر دشمنوں سے حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے فرما دیا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے بوجال کے ہاتھ میں کنکریوں سے کلمہ پڑھا دیا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے غزوہ تبوک کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرما دیے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو دن سے رات اور رات سے دن نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو مردہ سے زندہ اور زندے سے مردے کو نکال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ معبد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیمار اور کمزور بکری کے تھنوں کو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک لگنے سے دودھ کے چشمے جاری فرما دیے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط کو دریا میں ڈالنے کی برکت سے دریا کے اندر پانی کو جاری کر دیا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے دوزخ اور جنت کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے اس دنیا کے نظام کو پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جو اس دنیا کے نظام کو فنا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو اس تمام مخلوق کو فنا کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو اس مخلوق کو دوبارہ زندہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو تمام جاندار مخلوقات کی بولیاں جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو تمام مخلوقات کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جو تمام مخلوقات کی آوازوں کو سنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کو تمام مخلوقات کی تعداد کا علم ہے۔ یعلم مساقیل الجبال ومکائیل البحار وعدد قطر الامطار۔ اللہ تعالیٰ کے علم کے اندر ہے بارش کے قطرے، پہاڑوں کے اوزان، اور اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ تمام مخلوقات کو روزی پہنچاتا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها یعلم مستقرها ومستودعها۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو روزی پہنچانے والا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جو انسانوں کے نظام کو چلا رہا ہے، فرشتوں کے نظام سے غافل نہیں، فرشتوں کے نظام کو چلا کر جنات کے نظام سے غافل نہیں، ہواؤں کے نظام کو چلا کر سورج چاند کے نظام سے غافل نہیں، انسانوں کے نظام کو چلا کر جانوروں کے نظام سے غافل نہیں۔ وہ اللہ خشکی کے نظاموں کو چلا کر تری کے نظاموں سے غافل نہیں۔ وہ اللہ زمینوں کے نظام کو چلا کر آسمانوں کے نظام سے غافل نہیں۔ وہ اللہ وراء الورا ہے، وہ اللہ بڑی قدرتوں والا ہے، وہ اللہ بڑی عزتوں والا ہے، وہ اللہ بڑا کریم ہے۔ یا ارحم الراحمین، اللہ ہمیں اپنی سچی محبت نصیب فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔